بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنا مطالعہ گھر میں جاری رکھے ہوئے ہوں گے اور تحریری کام جو ہے وہ باقاعدگی سے کر رہے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت ششم میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہمارا آنے والا اردو قواعد سے متعلقہ کام کرنے جا رہے ہیں، جو کہ باب سوم ہے، اور باب سوم میں یعنی کہ تیسرے باب میں اردو قواعد میں آنے والے اسم نکرہ اور اس کی اقسام کو دیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ اسم معرفہ اور اس کی اقسام سمجھ چکے ہیں، تحریری کام بھی کر چکے ہیں۔ تو باب سوم میں ہم اسم نکرہ کو دیکھتے ہیں کہ اسم نکرہ کسے کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، یہاں پر اسم نکرہ اور اسم معرفہ دونوں کی تعریفیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں پر آپ کی سہولت کے لیے اسم معرفہ کی بھی یہاں پہ تعریف دی گئی ہے تاکہ آپ کی دہرائی ہو سکے اور آپ اس کو دیکھتے ہوئے اسم نکرہ اور اسم معرفہ دونوں کے مابین یعنی کہ دونوں کے درمیان فرق کو جان سکیں۔ اسم نکرہ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم نکرہ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں، جیسے لڑکی، کوئی بھی لڑکی ہو سکتی ہے، خاص نام نہیں ہے۔ شہر، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، یہاں پہ کوئی خاص نام نہیں ہے کہ کوئی خاص شہر ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ کسی عام نام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کتاب، یہاں پر کتابیں بہت ساری ہوتی ہیں، کوئی سی بھی کتاب، صرف کتاب ہی جب نام لیں گے تو وہ اس میں نکرہ ہوگا۔ اور جانور، کوئی سا بھی جانور، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام جو ہیں یہ ظاہر نہیں کر رہے کسی خاص چیز، جگہ یا جگہ کے نام کو ظاہر نہیں کر رہے، تو یہ اس میں نکرہ ہے۔ پھر ہم نے اسم معرفہ، اگر یہ آپ کو یاد ہو تو اسم معرفہ ہم نے پڑھا تھا کہ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں ہم نے اگر لڑکی یا لڑکے کا ذکر کیا ہے اسم نکرہ میں، تو اسم معرفہ میں ہم نے خاص طور پر عمر نام لیا ہے، جس سے اس کی پہچان ہو گئی ہے، جس میں اس کی خاص نام اس کا لیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح جب ہم اسم نکرہ میں عام شہر میں دیکھتے ہیں تو وہ صرف شہر ہے یا علاقہ یا ملک، لیکن خاص جب ہم نام لے لیتے ہیں، جیسے یہاں شہر اسم نکرہ ہوا، لیکن ہم نے جب نام لے لیا کراچی تو وہ ہو گیا اسم معرفہ۔ اسی طرح ہم نے قرآن ہے، قرآن خاص نام ہے۔ کسی بھی کتاب کو جب ہم کتاب کہیں گے تو وہ عام کتاب ہے، کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم قرآن کہیں گے، جب ہم کہیں گے کہ ریاضی کی کتاب، جب ہم کہیں گے انگلش کی کتاب، تو وہ کیا ہو جائے گا، اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ اسی طرح شخصیت کے حوالے سے کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم یہاں قائد اعظم کہیں گے تو یہ خاص نام ہے، ایک خاص شخصیت کا نام ہے، تو یہ اس میں معرفہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اسم نکرہ اور اسم معرفہ کے درمیان فرق، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر یہاں پر مزید مثالیں آپ کی سہولت کے لیے میں نے یہاں پر لکھ دی ہیں، جیسے کہ ایک جملہ ہے، یہ ایک شہر ہے، یہ ایک شہر ہے، تو شہر اسم نکرہ ہے، لیکن جب ہم کہیں کہ یہ کراچی ہے تو یہ اسم معرفہ ہے۔ پھر اسی طرح وہ ایک مسجد ہے، مسجد کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، بہت ساری مسجدیں ہوتی ہیں، لیکن جب ہم کہیں کہ وہ بادشاہی مسجد ہے تو ہم نے اس کا خاص طور پر نام لیا، اس کو پکارا، اس کی پہچان کرا دی، تو خاص نام ہے اس کا، تو وہ بادشاہی مسجد ہے۔ یہ ایک کتاب ہے، کتاب کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم کہیں گے کہ یہ اردو کی کتاب ہے تو یہ اس میں معرفہ آ جائے گا، اردو کی کتاب۔ لڑکا جا رہا ہے، کوئی سا بھی لڑکا ہوتا ہے، لڑکا جا رہا ہے۔ عمر جا رہا ہے تو خاص لڑکے کا نام ہے، تو یہ اس میں معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اب آگے چلتے ہیں۔
اب ہم نے کیا سمجھنا ہے اسم نکرہ، ٹھیک ہے؟ اسم نکرہ کی اقسام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اسم نکرہ میں اس قسم ہے اسم ذات، سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسم نکرہ ہی کی ایک قسم اسم ذات ہے، اور اسم ذات کے کیا معنی ہے؟ ایک ایسا اسم جو مختلف چیزوں کی حقیقت کو ایک دوسرے سے الگ سمجھنے میں مدد دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایسا اسم جو مختلف چیزوں کی حقیقت کو ایک دوسرے سے الگ سمجھنے میں مدد دیتا ہے، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کسی انسان، حیوان، چیز یا کسی بھی مقام کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ انسان ہو یا حیوان، چیز ہو یا مقام، سارے کے سارے تو لاتعداد ہیں۔ مثلا حیوانوں میں ہاتھی، گھوڑا، اونٹ، ریچھ، چیتا وغیرہ سب شامل ہیں، لیکن یہ تمام اسم مختلف جانوروں کے نام ہیں۔ ان کا معنی ہم خود سمجھتے ہیں اس لیے کہ یہ علیحدہ علیحدہ جانوروں کے نام ہیں، اور یہ ایک کی حقیقت کو دوسرے سے الگ بھی کر رہے ہیں، لہٰذا الگ کرنے کا نام ایک دوسرے سے الگ سمجھنے میں جو مدد دے وہ اسم ذات کہلاتی ہے۔ پھر اسم ذات ہی کی ہمارے پاس آگے بہت ساری قسمیں آ جاتی ہیں، بہت ساری اسمرات، یعنی کہ 5 قسمیں ہیں اسم ذات کی۔ اسم ذات کی پہلی قسم جو ہے وہ اسم اعلیٰ ہے، اسم ذات کی دوسری قسم اسم ظرف ہے، اسم ذات کی تیسری قسم اسم صوت ہے، اور اسم ذات کی چوتھی قسم اسم مکبر ہے، اور اسم ذات کی 5ویں قسم اسم مصغر ہے۔ یہاں اس لیکچر میں ہم آپ کی کلاس میں 6 میں جماعت ششم میں ہم صرف اسم ذات کی 3 اقسام کو پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ اسم اعلیٰ، اسم ظرف اور اسم صوت ہے، ٹھیک ہے؟ چلے چل کر دیکھتے ہیں کہ ان تینوں کی تعریف کیا ہے اور یہ کسے کہتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس پہلی قسم جو اسم ذات ہی کی ایک قسم ہے اسم اعلیٰ ہے۔ اب یہ یاد رہے کہ یہ تمام اسم نکرہ کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اسم اعلیٰ وہ تمام چیزیں جن سے کوئی نہ کوئی کام لیا جاتا ہے۔ دیکھیں اعلیٰ سے یہاں نظر آ رہا ہے، اعلیٰ کسی اوزار کو، ہتھیار کو کہتے ہیں، پڑھا تھا نا آپ نے آلات، آلہ، تو آلہ کسی ہتھیار یا اوزار کو کہتے ہیں۔ تو تمام چیزیں جن سے کوئی نہ کوئی کام لیا جائے، مثال کے طور پر قلم، چاقو، چھری، بندوق، آری، ہتھوڑی، مشین، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم کام لیتے ہیں، جھاڑو، ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم کام لیتے ہیں، تو تمام کی تمام چیزیں جن سے ہم کوئی کام لیتے ہیں وہ اسم اعلیٰ کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہمارے پاس اسم ذات ہی کی دوسری قسم ہے اسم ظرف، وہ اسم جو وقت، زمانے اور جگہ یا مقام کے معنی کو ظاہر کریں، جیسے کہ مثال کے طور پر صبح، صبح جو ہے وقت کو ظاہر کر رہا ہے نا، پھر شام، شام بھی وقت کو ظاہر کر رہا ہے، پھر مشرق، ٹھیک ہے؟ مشرق جو ہے وہ جگہ کے مقام یا جگہ کو ظاہر کر رہا ہے، مغرب یہ بھی مقام یا جگہ کو ظاہر کر رہا ہے، پھر اس وقت کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے؟ صبح سے یہ کام ہو رہا ہے، شام سے یا کل سے یا آنے والی کل یا پرسوں، تو جس میں سارا وقت پایا جاتا ہے، جس میں زمانہ پایا جاتا ہے، جس میں جگہ یا مقام پایا جاتا ہے، وہ اسم جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسم ظرف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہمارے پاس اسم صوت ہے۔ صوت کے معنی ہمیں عربی میں پتہ ہے کہ صوت کسے کہتے ہیں، صوت کے معنی آواز یا صدا کے ہیں، ٹھیک ہے؟ آواز لگانا یا صدا لگانا، تو اس سے مراد وہ تمام الفاظ ہیں جو انسانوں، حیوانوں یا مختلف اشیاء کی آوازوں کے معنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی قسم کی بھی آوازوں کے چیزوں کی آواز ہو سکتی ہے، جیسے کہ کسی کا زور سے جب ہنستا ہے انسان تو ہا 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 کی آواز آتی ہے، اسی طرح گھنٹی کی آواز آتی ہے، ٹن ٹن ٹن، اسی طرح جب بادل گرجتے ہیں تو گڑ گڑ ہوتی ہے، بارش برستی ہے تو چھم چھم ہوتی ہے، یا پھر بلی کی بولنے کی آواز ہے میاؤں میاؤں، ٹھیک ہے؟ یا پھر مرغے کی آواز، بکری کی آواز میں کرتی ہے وہ، تو یہ تمام چیزوں کی، تمام انسانوں کی، تمام حیوانوں کی، تمام چیزوں کی جو بھی آواز نکلتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم صوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہمارے پاس 2 اقسام جو رہ جاتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ اسم مصغر اور اسم مکبر، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والی کلاسز میں پڑھیں گے۔
امید کرتی ہوں کہ قواعد سے متعلقہ یہ بہت ہی آسان سا جو آپ کا کام تھا یہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے گھر میں اس سے متعلقہ قواعد کا مطالعہ جاری رکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور باقاعدگی سے اپنا تحریری کام جو ہے اس کو جاری رکھنا ہے اور پابندی سے اسکول میں لا کر اس کی جانچ پڑتال بھی کروانی ہے وقت پر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ شکریہ۔